کہ اصل سکون تب ملتا ہے جب ہم اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورہ کو ہر دن صبح اور شام پڑھنا سکھایا اور فرمایا کہ ان دونوں سے بہتر پناہ مانگنے والی سورہ اور کوئی نہیں۔ اب آپ لوگ سوچو ذرا، اللہ تعالیٰ نے سورہ الفلق اور سورہ الناس کو ایک ساتھ کیوں نازل کیا؟ کیونکہ دونوں سورہ مل کر انسان کی پوری حفاظت کرتی ہیں، ایک باہر سے اور ایک اندر سے۔ سورہ الفلق ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے ہر باہری خطروں سے اللہ کی پناہ مانگیں، ان لوگوں سے جو برائی کرتے ہیں، وہ پھر سے سب کو امپریس کر رہا ہے، اور ان نظروں سے جو حسد اور جلن سے بھری ہوتی ہے۔ بہت جلن ہوتی ہے اندر۔ اب آج کے ٹائم میں یہ جلن کسی کی امیری یا صرف خوبصورتی سے نہیں ہوتی، بلکہ سوشل میڈیا کے ایک پوسٹ سے بھی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھی کسی کا سکسیس دیکھ کر دل میں جلن ہوتی ہے۔ اس کو کیسے سکسیس مل گئی، مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ کبھی کسی کی خوشی برداشت نہیں ہوتی۔ آخر یہ لوگ کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ یہی ہے وہ شہر جس سے سورہ الفلق ہمیں بچنا سکھاتی ہے۔ لیکن سورہ الناس ایک اور ڈیپ بات بتاتی ہے کہ سب سے بڑا دشمن وہ نہیں جو باہر ہے، بلکہ وہ ہے جو اندر ہے۔ وہ ہے جو تمہارے دل میں شک، غم اور برے خیال ڈال کر تمہیں تمہارے رب سے دور کرنے لگتا ہے۔ کبھی تمہارا ڈاؤٹ اور کبھی وہ آواز جو کہتی ہے تو اکیلا ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا، تو نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں سورہ ایک ساتھ بھیجی تاکہ تمہارا ایکسٹرنل بھی محفوظ رہے اور تمہارا انٹرنل بھی۔ اور آج کے ٹائم میں انسان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، کمفرٹ ہے اور دنیا بھر کی نالج ہے، لیکن سکون کہیں نہیں ہے۔ ہر طرف ایک ڈارکنیس چھائی ہوئی ہے، اینگزائٹی، جیلسی، فیئر، ڈپریشن اور نیگیٹو تھنکنگ۔ Can't escape this. Nobody cares. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آخری دو سورہ، سورہ الفلق اور سورہ الناس، ہمارے لیے ایک اسپریچول پروٹیکشن کے روپ میں بنائی ہے۔ سورہ الفلق ہمیں سکھاتی ہے کہ باہر کے ہر نقصان سے اللہ کی پناہ مانگو، اور جب ہم سورہ الفلق پڑھتے ہیں نا تو ہم اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ مجھے ان سب چیزوں سے بچا لے جو میری زندگی میں اندھیرا لاتی ہے۔ یا اللہ مجھے ان سب چیزوں سے بچا لے جو میری زندگی میں اندھیرا لاتی ہیں۔ پھر سورہ الناس ہمیں اندر کے دشمن سے بچنا سکھاتی ہے، وہ وسپرز جو ہمارے دل میں اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اکیلا ہے، تو فیل ہو گیا ہے، تو اکیلا ہے، تو فیل ہو گیا، تجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ وسوسہ شیطان کے بھی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی ہمارے خود کے ڈاؤٹس کے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جب یہ آواز آئے